بات پہ کبھی کسی کافر نے بھی جھوٹا ہونے کا الزام نہیں لگایا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے آتے ہوئے ہی تصدیق کر جو میرے آقا کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ اس آیت کا شان نزول سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے راتوں رات، تو حرم پاک میں صبح جا کے کہا کہ رات کو میں بیت المقدس میں گیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس آ گیا۔ آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، حدیث میں ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ ان کافروں کو آسمانوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے بیت المقدس کتنی دور ہے۔ ان کے نزدیک تو یہ ہی ایسی چیز تھی کہ جو قابل عمل نہیں ہے۔ آج بھی محبت نہ ہو، عقیدت نہ ہو، غلامی کا رشتہ نہ ہو، کوئی کہے کہ یہاں یعنی مکے سے گئے اور یعنی مسجد اقصی سے ترنت واپس آ جائے تو عقل آج بھی نہیں مانتی۔ جہاز کتنے تیز آ گئے، سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کر رہے ہیں، لیکن آج بھی عقل نہیں مان رہی۔ اور 14-15 صدیاں پہلے یہ بات ہو تو پھر عقل کیسے مانتی؟ جب مصطفیٰ نے کہا تو کافروں نے خوب خوشیاں منائی کہ آج تو جھوٹا معاذ اللہ یہ ثابت ہے۔ یہ ہر بات جب کرتا ہے تو ابو بکر مانتا ہے۔ ابو جہل نے کہا آج میں دیکھتا ہوں ابو بکر یہ کیسے مانتا ہے، یہ تو کوئی عقل مند مانتا ہی نہیں، ماننے والی نہیں۔ صبح صبح گئے، ادھر بات سنی مصطفیٰ کی، ادھر ابو بکر دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر نکلے، دیکھا آگے کافروں کا باپ کھڑا ہے، ابو جہل کھڑا ہے۔ اور تم کدھر صبح صبح؟ کہا ابو بکر تم سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، ایک آدمی کہے میں راتوں رات نکلا اور بیت المقدس سے ہو کے واپس آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں دوست لو، ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں ہو سکتی، 3 بار پوچھ، ہو سکتا ہے ایسا؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ بڑا خوش ہو گیا کہ اب تو مان گیا۔ کہا تیرا یار محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے، اور بکر نے کہا اگر میرے آقا کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے، اگر میرے آقا کہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، چاہیے یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ تو بڑا ظالم ہے، تو ہمیشہ مصطفیٰ کی مخالفت کرتا ہے، انہیں اپنے پاس سے بنا لی ہوگی میرے آقا کی بے ادبی کرنے کے لیے بات۔ میں جاؤں گا مصطفیٰ سے پوچھوں گا، اگر وہ کہے میں گیا تو میں بھی کہوں گا گئے ہیں، اگر انہوں نے کہا ہی نہ ہو۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں جا کے تصدیق کروں گا، میں پوچھوں گا، بلکہ اسی جگہ کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ چاہے ابو جہل ہے، چاہے دشمن خدا ہے، جو بات کر رہا ہے اس میں میرے آقا کی شان تو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ آج جو بھی پیش کرے گئی، جو مصطفیٰ کی شان میں ہو گئی، کیا ہے؟ اس کا راوی، اس کا حافظہ کمزور ہے، راوی بھول جایا کرتا تھا، راوی کے کردار میں یہ شک ہے یا راوی کی تقوی میں شک ہے؟ ارے ہے تو مسلمان نا، چلو تھوڑی سی کمی ہوگی۔ ابو بکر نے ہمیں عقیدہ بتا دیا، لوگوں جو تمہارے محبوب کی شان میں بات کرے اس کی بات سنا کرو، اس کی ذات میں نہ دیکھا کرو، جو تمہارے محبوب کی بات کرتا ہے اس کو مان جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصول حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مصطفیٰ کی شان میں بات ہے، راوی کو نہ دیکھو، یہ راوی کافروں کا باپ ہے لیکن مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے راوی تو ہے تو میں اس کو مانتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو میں گیا تھا معراج پہ گئے تھے، تو یہ تو بتاؤ ہمارا قافلہ بھی ایک شام گیا ہوا، فلسطین شام کا حصہ تھا نا اس وقت، ہمارا قافلہ بھی شام گیا ہوا ہے، وہ کب واپس آئے گا؟ تو کہا وہ فلاں دن سورج کے شروع ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جائے گا۔ اب انہوں آقا نے تو 2-3 دن بتائے، اور قافلہ تو مہینے پہلے پتہ چلتا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، کیونکہ آج کل کی طرح تو نہیں تھا، آج بھی جہاز سے جانا ہے، لیکن پھر بھی پہلے پتہ چلتا 4 دن 5 دن کہ بھئی فلاں آ رہا ہے۔ وہ تو قافلہ آتا تھا مہینوں سالوں کے بعد، کسی کا باپ گیا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، اور جس کا کوئی نہیں گیا اس نے مال بھیجا ہوا ہے کہ میرا بھی تجارت کر کے نفع لے کے آنا۔ پورا مکہ ایک سما بنتا تھا، ایک عید بنتی تھی،
میلہ لگتا تھا جب قافلے میں آنا ہوتا تھا. پہلے ان کا ایک بشیر آتا تھا, خوشخبری سنانے والا آتا تھا, فلاں دن قافلہ آئے گا. ابھی تو کوئی قافلے بتانے والا نہیں آیا. 8 دن 15 دن پہلے تو آگے بتایا جاتا ہے. مکے والے انتظام کرتے ہیں استقبال کا, پھر وہ بعد میلہ لگاتے ہیں, پھر کہیں وہ اپنے آنے والوں کو ملتے ہیں. ابھی تو کوئی خبر نہیں ہے, کوئی آئے ہی نہیں ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قافلہ اتنی دیر میں آ جائے. اب ہوا کیا کہ ابو جہل نے ارد گرد کی بستیوں میں لوگ دوڑائے, آ جاؤ فلاں دن تک یہاں پہنچ جاؤ, قافلہ نہیں پہنچے گا ہم تالی لگائیں گے کہ معاذ اللہ نبی کی بات جھوٹی ہو گئی ہے. اب وہ دن بھی آ گیا, وہ رات بھی آ گئی, صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے, سارے کافر بھی اکٹھے ہو گئے, بستیوں والے ارد گرد والے بھی اکٹھے ہو گئے. وہ تو جمع غفیر ہے اور ادھر چند لوگ ہیں. وہ صحابہ بظاہر پریشان نظر آ رہے ہیں. صبح صادق ہونے والی ہے, قافلے کا تو عطا پتہ نہیں ہے, سورج تو طلوع ہونے والا ہے, لیکن سب کے دل مطمئن ہیں. سب کو پتا تھا جو مصطفیٰ نے کہا سورج رک جائے گا, سورج نہیں طلوع ہوگا جب تک مصطفیٰ کی بات پوری. پھر صحابہ کے مطمئن تھے, لیکن سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. سارے کافر لٹیاں مار رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ابھی سورج طلوع ہوگا. ابھی قافلے کا تو پتہ تک نہیں ہے. ادھر ابو جہل آگے لگا ہوا ہے, ادھر ابو بکر آگے لگے ہوئے ہیں. ادھر ابو جہل کی انگلی اٹھی, وہ دیکھو سورج طلوع ہوا. ادھر ابو بکر کی انگلی دکھی, وہ دیکھو قافلہ. رب کریم نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ, ایک وہ جو سچ بن کے آیا, ایک وہ جو سچ لے کے آیا, اور ایک وہ جس نے آتے سچ کی تصدیق. جو میرے آقا کہے وہ سچا ہے, جو میرے آقا کہے وہ ہو سکتا ہے. رب کریم نے مور لگا کے بتا دیا لوگوں وکونوا مع الصادقین, آؤ چاہے کتنے بھی ہو جاؤ کسی سچے کا دامن. اور یہ تو سچوں کے سردار ہیں. ہم نے کہا صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ, یہ صدیق اکبر ہے. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. لوگوں دوستیاں تو لگانی ہے نا, ان سے لگاؤ. یہ ہیں سچے دوست, یہ ہیں وہ دوست جو نہ دنیا میں چھوڑیں گے, نہ قبر میں چھوڑیں گے, نہ حشر میں وہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. اسی لیے انس بن مالک کہتے تھے لوگوں سن لو میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں, لوگوں سن لو میں عمر سے پیار کرتا ہوں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہی تو وہ ہیں کہ جن سے نبی کہتے ہیں میں پیار کرتا ہوں. اس لیے دوستو دعا کرو اللہ جل مجدہ کریم زندہ رکھے تو مصطفیٰ کریم کا غلام بنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, صحابہ اہل بیت کا غلام بنا کے سنیوں کبھی کبھی, بلکہ روز چاہیے لیکن کبھی کبھی 2 نفل پڑھ کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی روح کو اصالہ ثواب کیا کیجیے کہ باری تعالیٰ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کر جس نے ابو بکر کا عقیدہ ہمیں دے دیا, جس نے عمر فاروق کا عقیدہ ہمیں دے دیا, جس نے پورے صحابہ اہل بیت اور پورے انبیاء کا عقیدہ ہمیں دے دیا. اسی عقیدے پہ اللہ زندہ رکھے, اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. اور اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علی الا اللہ.